یہودیوں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کی خوشی کے اندر وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا سال اگر میں زندہ رہا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، 7 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور یہودیوں کی مخالفت بھی آ جائے گا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس کے اندر یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہوتی۔ ہر معاملے کے اندر ان کی مخالفت میں ان کے حکم پہ کام کیا کرتے تھے۔ لیکن آج میں اور آپ ہمارا ہر معاملے کے اندر ہمارے آج تک کی نوجوان نسل ہر کام میں وہی کرتی ہے جو یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، مسلم کرتے ہیں۔ مسلمانوں والا کوئی کام ہی نہیں کرتا، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا فرمایا یہود و نصارہ ہر معاملے کے اندر، چاہے غمی ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے دکھ ہے، درد ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو ہر معاملے کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ تو آئیے میرے مسلمان بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہر معاملے کے اندر تم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اب میں اور آپ ذرا اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ مسلمان تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، نمازی ہیں، غازی ہیں، حاجی ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے آخری پیغمبر کے امتی ہیں۔ آیا یہ کام میں اور آپ آج مسلمانوں والی کرتے یا غیر مسلمانوں والی؟ سب سے پہلے دیکھیے چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ آیا اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے، معلوم آ جاتا ہے، کسی کا والدین بچھڑ گیا، اولاد بچھڑ گئی، بہن بھائی عزیز و اقارب بچھڑ گیا، آیا اس کام کے اندر وہ مسلمانوں والے کام کرتا ہے یا ہندوؤں والے رواج کو کرتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے کہ ہندوؤں کا رواج کیا ہے۔ ہندوؤں کا رواج یہ ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی ماتم ہو جاتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کھانا بناتے ہیں، اور جس کو ہندوانہ زبان کے اندر سادہ لفظ کے ساتھ لکھا گیا ہے سادہ اسے پڑھتے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے شہروں کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگ ہیں مسلمان کروانے والے کیا کر رہے ہیں کہ ہم ختم کر رہے ہیں، ہم ختم کرا رہے ہیں ثواب پہنچانے کے لیے، ہم تیل نہیں کروا رہے، ہم چالیس نہیں کروا رہے، ہم بچے کروا رہے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر یہ رواج ہے وہ شہادہ استعمال کرتے، یہ شہادہ کرواتے کہ ہم جو ہمارے گھر سے چلے گئے، جو دنیا سے چلے گئے رخصتوں کے آپ ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ اس شہادہ کے لیے لوگوں کو کھانا تیار کر کے کھلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا گھر کا منڈپ ہوتا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر کیا رواج ہے؟ کسی مولوی کو بنا کر مدرسے کے بچوں کو بنا کر سامنے بیدا بناتے ہیں، اس طرح ہم کہتے ہیں ختم کراتے ہیں، وہ بیدا لفظ استعمال وہ بناتے ہیں۔ پھر جو آئے وہ ختم کا پنڈت ہوتا ہے، اس کے ساتھ آئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس طرح خصوصی طور پر کے اندر جس طرح جو پاک ہوتا ہے اس کا یادوی بھی پکتی ہے، تیرہویں بھی پکتی ہے، 21ویں بھی ہوتی ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، اور ہر سال بعد پھر برسی کے نام پر کہ ہم اس کی برسی بنا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ آج یہ رواج ہندوؤں نے ایجاد کیے تھے اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات عام ہوئی۔ پھر میرے مسلمان بھائیوں اس کے اندر ایک کا بتا دو کہ میرے پیغمبر کی کوئی بیوی بات ہو، بیٹا بات ہوا، بیٹی بات ہوا، کوئی صحابہ بات ہوا، کوئی مسلمان بات ہوا، میرے پیغمبر نے سارے صحابہ کو جمع کر کے ان کو اوپر بڑھایا۔ میرے پیغمبر نے سارے صحابہ کو بڑھا کر ان کے لیے کوئی یا قوانی کروائی ہو، 40واں کروایا ہو، 11ویں کروائی ہو۔ یہ پیغمبر کا اگر طریقہ نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ پھر میں اور آپ مسلمان ہو کر اگر اس طریقے کو اپنائیں تو میرے مسلمان بھائی مجھے اور آپ کو پھر اپنے آپ کو مسلمان کرواتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جماعت یہ تھا